کائنات جس کا ہم حصہ ہیں ایک بہت ہی بڑا معمہ اور پراسرار معاملہ ہے۔ انسان ابھی تک اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ آیا ہم جس کائنات کا حصہ ہیں وہ ایک ہی کائنات ہے یا متعدد کائنات ہیں، یعنی ایک سے زیادہ کائناتوں میں سے ایک کائنات ہے۔ اس بات کا فیصلہ نہ تو اب تک ہو سکا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ انسان اب تک اپنے نظام شمسی ہی سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ اگر انسان زمین سے چلے تو پہلے ہی اپنے نظام شمسی سے نکلے، پھر اپنی کہکشاں ملکی وے کو عبور کرے، اس کے بعد اپنی کائنات سے نکلے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی کائنات ہے یا ایک سے زیادہ کائناتیں وجود پائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان اس طرح سے سفر کر سکے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کا بنایا ہوا کوئی خلائی جہاز یہ کام کر سکتا ہے تو یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ 1977 کو خلا میں بھیجا گیا وائجر اول 2012 تک اسی نظام شمسی میں سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد وائجر اول اپنے نظام شمسی سے نکل کر ستاروں کی دنیا میں داخل ہوا، یعنی یہ خلائی جہاز زمین سے روانہ ہونے کے بعد 45 سال تک 61,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہوئے اپنے ہی نظام شمسی کا فاصلہ طے کرتا رہا، اور 45 سال کے عرصے کے بعد یہ خلائی جہاز خلائی چھکڑا ستاروں کی دنیا میں قدم رکھنے کے قابل ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ 61,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہوئے بھی اس خلائی چھکڑے کو اپنے نظام شمسی سے نکلنے کے لیے 45 سال کا عرصہ لگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان اگر اسی رفتار سے چلے تو وہ 45 سال تو اسی نظام شمسی میں چلتا رہے گا، یعنی کہ اگر کوئی انسان 25 سال کی عمر میں 61,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنا سفر زمین سے شروع کرے تو وہ 45 سال کے بعد، یعنی جب اس نظام شمسی سے نکلے گا اور ستاروں کے علاقے میں قدم رکھے گا تو اس کی عمر 70 سال ہو چکی ہوگی، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہوگا۔ اگر یہی صورتحال ہے تو پھر کب اور کیسے انسان اس پوری کائنات کو کھنگال پائے گا؟ یہ ناممکن ہے کہ انسان کائنات کے سربستہ رازوں کو منکشف کرنے میں کبھی کامیاب ہو جائے۔ ہاں، اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اپنی سائنسی تحقیقات کی بنا پر انسان اس کائنات میں موجود مادہ کے متعلق جان لے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے یہ جاننا ناممکن ہوگا کہ یہ کائنات کہاں سے آئی، اس کو کس نے بنایا، یہ کب شروع ہوئی اور یہ کب اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور یہ کہ اس کا کوئی آغاز و انجام ہے بھی یا نہیں۔ کائنات ایک یعنی یونیورس ہے یا متعدد یعنی ملٹی ورس کائناتیں ہیں، اس کا کوئی بھی تسلی بخش جواب معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے بڑے بڑے سوالات کے جوابات بھی اندھیرے اور لا علمی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان کا جواب دے بھی دے تو وہ جواب یقیناً تصوراتی ہوگا۔ ان کے جوابات کو نظریاتی تو کہا جا سکتا ہے، حقیقی نہیں کہا جا سکتا۔ نظریاتی طور پر متعدد کائناتوں کو لازمی یا امکانی تو قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو حقیقت میں دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نتیجہ علم کونیات کے کوانٹم نظریہ میں بنیادی ریاضی کو واضح کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، جبکہ متعدد کائناتوں میں مختلف کائناتوں کو بعض اوقات متوازی کائناتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہر متوازی کائنات کی اندرونی ساخت اور ان کائناتوں کے آپس میں تعلق کا انحصار مختلف نظریات پر ہے۔ متعدد کائناتوں کا نظریہ کونیات، طبیات، فلکیات، فلسفہ، لاہوت اور سائنس فکشن میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح متوازی کائناتوں کو مزید مختلف ناموں سے بھی پکارا جا سکتا ہے، جیسے متبادل کائناتیں، کوانٹم کائناتیں، متوازی کائناتیں، متوازی دنیایں اور متبادل حقیقتیں وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت دنیا میں موجود بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ بھی صرف 14 ارب نوری سال کے فاصلے تک دیکھنے کے قابل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہے؟ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، کیونکہ اس کے آگے روشنی کے دھبوں یعنی اسپیکس آف لائٹ کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے سے آگے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو دیکھنے کے لیے کما حقہ آلات یا دوربینیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس موجود بڑی بڑی دوربینیں بھی اس قابل نہیں کہ روشنی کے ان دھبوں کی وضاحت کر سکیں۔
میں حیران ہوں کہ سائنسدانوں نے صرف 14 ارب نوری سالوں کے فاصلے کو ہی کل کائنات کیوں سمجھ لیا ہے، جبکہ 14 ارب نوری سال تو اس کائنات اور اس کے حقیقی خالق کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء سائنس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی، مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق ہمیشہ سے ہے تو اس نے صرف 14 ارب نوری سال پہلے ہی کائنات کیوں بنائی؟ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے جس کا جواب مختلف زمانوں میں فلسفیوں، مذہبیوں اور مفکروں نے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ روشنی کے دھبے کیا ہیں؟ اگر وہ کچھ نہیں ہیں تو وہ نظر کیوں آتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ روشنی کے دھبے اتنی دور ہیں کہ ہماری موجودہ دوربینوں کی رسائی ان تک نہیں ہے، اور یہ دوربینیں روشنی کے ان دھبوں کی وضاحت نہیں کر سکتی اور ان کو کھول کر بیان نہیں کر سکتی۔ علماء سائنس کا خیال ہے کہ ماضی قریب میں رائج تمام نظریات کے مقابلے میں آج ہم اس حوالے سے منطقی اور متوازن جوابات دینے کے قابل ہیں کہ 13.7 ارب سال پہلے عظیم دھماکے سے کائنات کی پیدائش سے قبل کیا تھا اور اس کی جانی پہچانی حدود کے باہر کیا ہے۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے طالب علم ہگ ایورٹ نے 1954 میں ایک بنیادی خیال پیش کیا تھا کہ ہماری کائنات سے مشابہ متوازی کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں، اور ان تمام کائناتوں کا ہماری کائنات سے تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہماری کائنات کی شاخیں ہو سکتی ہیں یا ہماری کائنات ان کائناتوں کی شاخ ہو سکتی ہے۔ ان متوازی یا دیگر کائناتوں میں ہمارے تجربات کا انجام اس سے قطعی مختلف ہو سکتا ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کی نہ پنپنے والی انواع یا سپیشیز دوسری کائناتوں میں پھل پھول کر ترقی کر گئی ہوں، اور ممکن ہے کہ ان مزید کائناتوں میں انسان یا زمین جیسی مخلوق کے لیے وہاں پنپنے کے حالات مفقود ہوں۔ یہ بہت حیران کن سائنس فکشن لگتا ہے کہ جس میں شاید بہت بار متعدد اور متوازی کائناتوں اور کائناتوں میں فاصلوں کا خیال پیش کیا جا چکا ہے، مگر ایک نوجوان ماہر فزکس جس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہو، اسے یہ ضرورت کیوں پیش آ سکتی ہے کہ اس قسم کے نظریات پیش کر کے وہ اپنا مستقبل خطرے میں ڈالے؟ اس کے علاوہ ہم مثال کے طور پر تاریک مادے کو پیش کر سکتے ہیں جو نظر نہیں آتا مگر اپنے تجاذب سے پہچانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریک مادہ کائنات کا 90% حصہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تاریک مادہ متوازی کائناتوں میں بھی موجود ہو جو تجاذب کے اثر سے ہماری کائنات پر اثر انداز بھی ہو رہا ہو۔ نظریہ سٹرنگ کے مطابق تاریک مادہ متوازی کائناتوں کی ایک خاصیت ہے، اور یہ کائناتوں کے درمیان منتقل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے منتقل ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال ہے۔ اصل میں کئی راستے ہمیں متعدد کائناتوں تک لے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کائناتی مستقل ایک معینہ عدد پر ہی کیوں رک گئے ہیں، جیسے کشش، گیسوں کے عمومی قوانین اور دیگر وغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مستقل دوسری دنیاؤں میں مختلف قدرے رکھتے ہوں، یا یہ کہ یہ لامتناہی ہوں۔ میشیو کاکوگ نے سٹرنگ نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم ایک کائنات کے وجود کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دوسری ممکنہ لامتناہی کائناتوں کے لیے بھی امکانات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات دھماکے کے وقت الیکٹران سے بھی چھوٹی تھی، جس کے پنپنے کے امکانات اس کے چھوٹا ہونے کے ساتھ ہی لاگو ہو گئے تھے۔ اس سے میشیو کاکو کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ممکنہ متعدد کائناتوں کو تسلیم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ کائناتیں ہماری کہکشاں کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہکشائیں دراصل ان کائناتوں کا حصہ ہیں جو ممکنہ کائناتیں ہماری کائنات سے مشابہ یا مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ ممکنہ کائناتوں میں رائج مجموعہ قوانین ہماری معلومہ کائنات میں رائج مجموعہ قوانین سے مختلف ہوں۔ راجر پینروز اور سٹیفن ہاکنگ کا بھی یہی خیال ہے کہ کائنات پر اگر کوانٹم نظریہ کو لاگو کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ متعدد کائناتوں کا وجود ثابت ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری کائناتیں اس مرحلہ سے بھی گزری ہوں کہ زندگی کو ان میں پروان چڑھنے کا موقع ملا ہو، لیکن اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک نئی کائنات کی پیدائش کے وقت طبیعیاتی قوانین میں کسی حد تک تبدیلی آ جاتی ہو۔
اس طرح ایسی کائناتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جن میں طبیعتی قوانین ایک جیسے ہوں۔ اس کائنات میں ایک ایسا خالی علاقہ بھی دریافت میں آیا ہے جس کا رقبہ اب تک دریافت ہونے والے تمام خالی علاقوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ خالی علاقہ ہم سے تقریباً 8 ارب نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا قطر 1 ارب نوری سال کے قریب ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی خالی علاقہ دریافت ہوا ہو۔ اب تک 30 ایسے ضخیم علاقے دریافت ہو چکے ہیں جن کا رقبہ کئی ملین نوری سالوں پر محیط ہے۔ حال ہی میں دریافت ہونے والا یہ خالی علاقہ نظر آنے والی کائنات سے بھی اتنا بڑا ہے کہ بگ بینگ کو ماننے والے سائنسدانوں کو اس کی توجیہ بیان کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات بہت حیران کن ہے کہ بعض علماء سائنس اس کی مناسب توجیہ بیان کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ بات حیران کن ہے۔ پھر بھی ان سائنسدانوں کے مطابق یہ علاقہ ایک دوسری کائنات کا نشان ہے جس کے نیچے ہماری کائنات کی دیوار یا حد دبی ہوئی ہے۔ چند محققین، جن میں ساؤتھ کیرولینا یونیورسٹی کی لورا بھی شامل ہیں، کہتی ہیں کہ موجودہ علم کونیات اس طرح کے ضخیم خلا کی موجودگی کی توجیہ بیان نہیں کر سکتا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ خالی علاقہ اس وقت تشکیل پایا ہوگا جب ہماری کائنات اپنی پیدائش کے ابتدائی دور میں اپنی پڑوسی کائنات سے ٹکرائی ہوگی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سارا مادہ اس علاقے سے ادھر ادھر نکل گیا ہوگا اور اس طرح وہ علاقہ خالی ہو گیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں انتہائی کم کائناتی اجسام رہ گئے ہوں۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پہلے سے موجود متعدد کائناتوں کے وجود کے بارے میں حقائق کو تسلیم کرنے کا جواز مل جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے درمیان ہونے والی ایک رائے شماری کے مطابق 60% سائنسدانوں کا خیال ہے کہ متعدد کائناتوں کا نظریہ یقیناً درست ہے، کیونکہ اس نظریہ کو تسلیم کیے بغیر کائنات کی تکوینی قدامت کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے بھی درست ہے کہ اگر متعدد کائناتوں کے نظریے کو فسق قرار دے دیا جائے اور ایک ہی کائنات کے وجود پر ایمان لایا جائے تو پھر اس واحد کائنات کی عمر اور فاصلہ 1400 ارب نوری سال نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک آغاز سے پاک لامتناہی کائنات ہوگی جس کی عمر اور رقبے کی طوالت کے بارے میں کوئی قیاس آرائی ممکن نہ ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے انجام کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش ضرور موجود ہو۔